آج کی تاریخ میں سب سے بڑا کیس ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کا کیس. اس سے کو بڑا کیس ہے پاکستان. بیچارے آپ اندازہ کر لیں اس کیس کی نوعیت کا, کس طرح کے ماڑے لوگ اس میں گرفتار ہیں جن کے لیے پاس وکیل کو دینے کے لیے کچھ نہیں. پچھلے 3 منتھ سے مسلسل جو ہے فری آف کاسٹ لیگل سروس دے رہا ہوں. جو بچے ATC کے مقدمات میں لاہور, سرگودا یا فیصل آباد میں پھنسے ہوئے. السلام علیکم ناظرین, نئی بار ڈیجیٹل میں خوش آمدید. ناظرین, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں, ایسے ایڈوکیٹ جو کہ شاید انوکھے ہوں یا منفرد ہوں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کالے کوٹ اور سفید کوٹ سے بچائے, لیکن یہ ایسا کوٹ ہے, ایسا کوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے کہ اگر کلائنٹ کے پاس پیسے نہ ہو تو ان سے مرغا بھی لے لیتے ہیں, یا اگر کوئی مرغا بھی ان کو دینا چاہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ مرغا لے لیں اور ہمارا کیس لڑ لیں, تو اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. وہ کیس کیا تھا, وہ کون شخص تھا, وہ کون بچہ تھا, یہ سب کچھ نہیں جانتے. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ. اچھا سر, کیس کیا تھا جس کے لیے آپ نے مرغا بھی لے لیا؟ کوئی اتنا کوئی چھوٹا سا کیس تھا یا کیا وجہ تھی کہ آپ نے مرغا ہی لے لیا اسے؟ دیکھیں, کیس تو بھائی آج کی تاریخ میں سب سے بڑا کیس ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کا کیس. اس سے کو بڑا کیس ہے پاکستان میں. اس پہ آپ نے مرغا لیا؟ دیکھ لیں پھر. بیچارے آپ اندازہ کر لیں اس کیس کی نوعیت کا اور اس کی اہمیت کا, کہ کس طرح کے ماڑے لوگ اس میں گرفتار ہیں کہ جن کے لیے پاس وکیل کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی پتوکی سے تعلق ہے اس ملزم کا. وہ وہیں پولیس نے گرفتار کیا اور یہاں پولیس کو بھیج دیا. انہوں نے بندے پورے کرنے تھے, انہوں نے اس کو 96 میں FIR میں ڈال دیا. اور یہ جو بچہ ہے یہ اس کا بیٹا ہے, یعنی اس کے بھائی کا بیٹا, لیکن اس نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے. اس کی 2 بیٹیاں ہیں. یہ لڑکا مجھے ATC میں ملا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 3 منتھ سے مسلسل جو ہے فری آف کاسٹ ان ورکرز کو جو ہے لیگل سروس دے رہا ہوں. جو بچے ATC کے مقدمات میں لاہور, سرگودا یا فیصل آباد میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے وہ گاڑی میں لائے پولیس والے اس کو, تو اس نے مجھے آواز دی بچے نے. ہاں بچے نے. کہ بچے کی عمر کیا تھی؟ اس بچے 22-23 سال کا ہے, اتنی عمر کا ہی ہے وہ. اچھا, جو گرفتار تھا, جو گرفتار ہے. تو اس نے کہا جی میں کہاں پہ ہوں, تو میں نے اسے بتایا. میں نے کہا آپ دہشت گردی عدالت لاہور میں ہیں. تو اس نے کہا جی میں تو پیدا ہوا تو لاہور کبھی نہیں آیا, 1.5-2 ماہ ہو گیا مجھے, تو پولیس نے پکڑا ہوا ہے. اچھا. میں نے کہا چلو. پھر میں نے اسے گھر کا نمبر لیا. گھر کا نمبر لے کے پھر میں نے اس کے اوپر کال کی. تو پہلے تو بیچارے ڈر گئے کہ شاید پولیس والے ہیں. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کے اوپر واٹس ایپ ہے. وہ تھے بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں بالکل. ایک چھوٹا سا ان کا چائے والا ہوٹل ہے, اور یہ بڑے بھائی کا ہوٹل, اور یہ ویٹر تھا ملزم جو ہے. اچھا. تو میں نے اس کو کہا, تو اس نے کہا کہ جی, جب تصویریں میں نے بھیجی نا بھائی کی, اس کو تسلی ہوئی. پھر اس نے مجھے کہا کہ جی یہ تو ہمارا بھائی 1.5-2 ماہ ہو گئے لاپتہ ہے, پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم تو بہت ماڑے لوگ ہیں, لاہور تو بڑی مشکل ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں. مطلب کرایہ تک ان کے پاس جی, تو آپ ہوتا ہے گاؤں میں آج کل جو مہنگائی کے حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے غریب آدمی کیسے آ جا سکتا ہے. بہرحال وہ ایک دن آ گیا یہاں پہ. تو میں نے اس کو بھائی سے بھی ملایا, تو اس کو میں نے تسلی دی. میں نے کہا جی بے فکر ہو جائیں, اس کو رہا کرا کے میں گھر بھجوا دیتا ہوں. وہ پھر فون کرتے تھے مجھے. تو اس نے کہا جی اس کا بیٹا پچھلی ہفتے جو ہے نا منگل والے دن پیشی تھی, تو اس نے کہا جی وہ ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی آ جائیں. جب وہ بیچارے کوئی 5-6 گھنٹے میرا انتظار کرتے رہے. میں 8 بجے عدالت میں گیا اور تقریباً فارغ ہوتے ہوئے کوئی 2 بج گئے. اچھا. تو میں باہر نکلا تو وہ بچہ جو ہے نا, وہ بیچارے 100 سے اوپر بخار تھا, اور چھوٹا 7 سال کا بچہ. میں نے اسے پیار کیا, پوچھا, تو وہ مجھے کہتا ہے جی میں نے چیف جسٹس کو ملنا ہے. بچے نے کہا. مجھے بڑا اس پہ ترس آیا. میں کہا جی چیف جسٹس. میں نے اسے کہا بیٹا, میں کہا ATC کے جج سے میں آپ کو ملا سکتا ہوں, چیف جسٹس تو بہت دور ہے. بہرحال میں آپ کا پیغام اس کو دے دیتا ہوں. تو وہ اسی کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا وہ تحریر لکھی تھی جو میں نے ٹویٹ کیا تھا, جو ٹویٹ وائرل ہوا اور بعد میں یہ آپ لوگوں تک پہنچا. تو اس میں بچے نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ باہر ہیں. اکثر لوگ ہیں جن کی مائیں یا دادیاں وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں, تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید اس کی والدہ ساتھ ہے. تو وہ ملنے کے لیے تسلی دے دیتا ہوں میں اس کو باہر جا کے, کیونکہ لواحقین کو اندر نہیں آنے دیتے ہماری اجازت کے. ہم اگر کہیں گے تو وہ آ جاتے ہیں. وہ ہوا کیا کہ میں جب باہر گیا نا, تو میرے ساتھ ماریہ خان بلوچ ہیں ہماری وکیل, وہ بھی میرے ساتھ یہی فری کیسز میں پیش ہو رہی ہیں. تو وہ بچے نے اچانک مجھے نا لا کے مرغا دیا. اس نے توڑے میں بند کیا ہوا تھا. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا مرغا؟ تو مجھے کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا کچھ نہیں ہے, یہ مرغا میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, آپ میرے بابا کو رہا کرا دیں تو پھر میں آپ کو گھر کھانے کی دعوت دوں گا. پھر اپنا 3 سال کا بیٹا ہے, اس کی جو فیس ایکسپریشن تھے نا,
حقیقت بتاؤں وہ میرے آپ نے جو ہم سخت دل ہوتے ہیں وکیل، روز قتل یہ وہ مقدمات دیکھ دیکھ کے ہم لوگ جو ہے نا یہ ایک روٹین ڈاکٹروں کی طرح ہماری بن جاتی ہے. لیکن اس بندے نے نا بچے نے ہلا دیا مجھے. اپنے جذبات پہ میں اس وقت قابو نہیں پا سکا اور وہ بچہ بھی رو پڑا. میں نے پھر اس کو گلے لگایا بچے کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مرغا رکھ لیتا ہوں. میں نے پھر اس کے چاچا کو کہا، میں کہا یہ میں مرغا رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بچہ سمجھے گا کہ شاید میں اس کے والد کا کیس نہیں لڑنا، اس کا دل آزاری نہ ہو، دل آزاری نہ ہو. تو میں نے کہا جس دن یہ رہا ہوگا نا تو میں آپ کو نا یہ واپس کر دوں گا. اس نے کہا نہیں آپ رکھیں ہم آپ. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ آپ کی کنڈیشن کا مجھے اندازہ ہے. میں نے تو جہاں اچھے بھلے لوگوں سے فیس نہیں لی، آپ تو بہت ہی غریب ہیں. ان کے کپڑے، ان کی جو جوتے، ان کا جو ایک ظاہری وہ آپ فوٹو دیکھیں گے تو بھی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ لوگ جو ہے غریب. بس یہ اس کی سٹوری تھی اور وہ سٹوری پھر آپ کے سامنے ہے. اچھا، ایسی لاکھوں سٹوریاں ہیں، آپ اگر اس کو کور کریں. تو ابھی بھی وہ لوگ رابطے میں ہیں؟ جی بالکل ہیں. کب تک ان کی؟ اسی ویک میں ہوپ فلی ان کی بیل ہو جائے گی. اچھا، تو مرغا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ کھا پی گئے؟ نہیں جی، وہ ان کی امانت ہے اس بچے کی. میں تو اپنی سے زیادہ فکر مند جو ہے نا اس مرغے کا رہتا ہوں کہ کہیں مار نہ جائے. کیا کھلا پلا رہے ہیں؟ یہی دانے شانے اس کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے میں خود میاں والی سے ہوں تو وہاں تو کلچر ہی یہی ہے بہت زیادہ. تو گھر زمیندار لوگ ہیں پتہ تو ہے، لیکن اس کو سنبھالنا مشکل ہے. گھر میں سارا دن پھرتا رہتا ہے. چلو میرا بیٹا ہے وہ بکر، وہ بھی اس کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے. اچھا، تو جیسے ہی انشاءاللہ وہ رہا ہوتا ہے تو میں وہ مرغا جو ہے واپس ہو خوشیاں ہوں گی اس کے والد کی بھی اور اس کے مرغے کی بھی انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایسے ہی آپ آگے بھی جو ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں آگے بھی ایسے اللہ آپ کو ہمت دیتا رہے. جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.